دیکھیں عدالت میں آج کی جو ہیئرنگ ہے اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. عدالت کو واضح طور پر ہم نے یہ آگاہ کیا ہے کہ میں اور عمران ریاض کے والد اور میرے پارٹنر شاذب مسعود صاحب نے جوائنٹ ورکنگ گروپ میں ریپیٹڈلی بار جو ہے وہ ان سے اب تک پچھلے ایک مہینے میں 10 یا 12 ملاقاتیں جو ہیں وہ تفصیلاً کی ہیں، جس میں مختلف اداروں کے نمائندے آپ کو پتہ ہے جوائنٹ ورکنگ گروپ میں ہیں، جس میں ہمارے پاس جتنی انفارمیشن ہے، ہمارے پاس جتنا مواد ہے اور ہمارے پاس جتنے شواہد ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے ان کو دکھائے ہیں. اور جو اب تک تمام اداروں نے اپنی ورکنگ کی ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں دکھائی جا رہی ہے، اسے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے. تو ایک کامن کنسنسس ہے دونوں فریقین کے درمیان، ہمارے اور تمام ریاستی اداروں کے فریقین کے درمیان ایک کنسنسس ہے کہ ایسے واضح شواہد اور اشارے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ عمران خیریت سے ہے اور جس سے یہ واضح پتہ لگتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں. میں نے عدالت میں آج یہ گزارش پیش کی ہے کہ ہمیں تو یہاں تک بھی جو ہے وہ واضح اشارے جو ہیں وہ دیے گئے ثبوتوں کی روشنی میں کہ بہت جلدی جو ہے وہ عمران ریاض ہمارے درمیان ہوں گے، جو کہ ممکنہ طور پر عید سے پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ایک آرڈر پاس کیا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہے کہ وفاق کے ماتحت جتنے ادارے ہیں جو کہ پاکستان میں تمام ریاستی و دفاعی ادارے بھی ہیں ان کو بھی واضح طور پر احکامات دیے کہ آپ جتنا میکسیمم جو ہے وہ اسسٹنس یعنی کہ معاونت کر سکتے ہیں عمران کی بازیابی کے لیے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کی جائے. تو عدالت میں آج میری استدعا یہی تھی کہ کوئی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو کوئی بیریئر ہے جس کی بیسس پہ آپ جو نیچے جوائنٹ ورکنگ گروپ کی جو وزڈم ہے اس کی بیسس پہ برائے مہربانی جو ہے وہ آپ ڈیفنس منسٹری کا جو نمائندہ ہے جو وزارت دفاع کی طرف سے بریگیڈیئر صاحب پیش ہوتے ہیں عدالت میں، ان کو یہ ہدایت دیں کہ وہ براہ مہربانی جو سا ہے وہ ریاستی و دفاعی اداروں کو بھی جو ہے وہ یہ ایک حکم جاری کریں کہ ہماری جتنی انتظامی طور پر معاونت ٹھوس وہ کر سکتے ہیں جو کہ سست روی کا شکار ہے پچھلے تقریباً کوئی 8-10 دن سے، ممکنہ طور پر اس میں کوئی ویکیشن کی بیسز ہیں یا کوئی اور اپنا ڈفرینٹ بیسز ہیں. بہرحال چونکہ اب پاکستان میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا آرڈر ہے اور اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ تمام ریاستی اداروں پر فرض ہے. تو جو کوئی باقی ماندہ معاونت رہ گئی ہے جس میں ذرا سست روی کا شکار ہے اس میں یہ ریاستی و دفاعی ادارے اگر اپنا تعاون کریں تو ہم اپنے مسئلے کے حل کے تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں، جس سے سیفلی خیریت سے جو ہے وہ عمران ریاض کی بازیابی انشاءاللہ بارک و تعالیٰ ممکن ہو سکے گی. اور میں نے تو لاسٹ ٹائم بھی عدالت میں جو سا یہ بیان دیا تھا کہ ہماری کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پچھلی تاریخ میں بھی یعنی کہ دوران عید اس کو حل ہو جانا چاہیے تھا. کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اب تک عمران ریاض کے وکلاء نے اور اس کی فیملی نے جتنا آخری حد تک برداشت صبر ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. یہ مسئلہ ہم جو ہے وہ اداروں کے ساتھ آپس میں لڑائی کر کے بھی جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی کے بھی جو ہے وہ مفاد میں یا ملک کے یا معاشرے کے یا عمران کی فیملی کے، عمران ریاض کے اور تمام اداروں کے بھی مفاد میں نہیں تھا. تو لہٰذا جب عدالت نے ہماری درمیان جو ہے وہ ایک ایسا میکنزم جو ہے وہ کریٹ کر دیا جس سے ہمیں واضح طور پر جو ہے وہ یہ بھی ہدایات ہیں کہ اس کو معاملے کو افہام و تفہیم سے اگر حل کیا جا سکتا ہے تو کریں. تو ہم نے جتنا صبر برداشت ہے، ہم نے جتنا کوئی پبلک کرٹیسزم آیا ہے، جتنا فیملی نے جو سا ہے وہ صبر دکھایا، جتنا ہمارے اوپر جو سا ہے وہ ہر طریقے سے جتنا فیملی کے ساتھ ساتھ ہم برداشت کر سکتے تھے تمام معاملات کو ہم نے کیا ہے. لیکن اب وہ وقت آ گیا برائے مہربانی ہماری معاملہ فہمی جو ہے اس کا کس حد تک جو ہے وہ آپ نے امتحان لینا ہے. یا اب تو بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ورکنگ کے دوران 20-25 دن میں بے شمار جو شواہد ہمارے پاس تھے اس کا بھی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹلی یعنی کہ مزید جو ہے وہ اس پروسیڈنگ سے ہمارے سامنے بے شمار ایسی باتیں آ گئی ہیں جس میں اب یہ واضح طور پر جو ہے وہ ہمارے سامنے چیز آ گئی ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ عمران ریاض کی بازیابی کو مؤثر طریقے سے جلد از جلد جو ہے وہ انشور کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ ہو سکتی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب جہاں تک جو ہے وہ جس معاملہ فہمی سے یہ سارے معاملے کو ہم نے باوجود اس کے کہ ہم شدید تکلیف میں ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے شدید مایوسی کا سامنا کیا، اب اس معاملے کو جس طریقے سے جلدی حل ہو جانا چاہیے، اس کو حل کر لینا چاہیے اور اس کی سیف ریکوری، عمران ریاض کی سیف ریکوری کو تمام ریاستی اداروں کی معاونت سے جو ہے وہ جلد از جلد انشور کر لینا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا تاثر جو ہے آپ کے حوالے سے بڑا عجیب ہے. لوگ کنفیوز ہیں کہ پہلے آپ بڑے اگریسو تھے لیکن جو لاسٹ 2-3 سماعتیں ہیں بہت ڈیفینسو ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس کیس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. میں وکیل ہوں، میری اپنی آزادانہ حکمت عملی ہے، کسی کی حکمت عملی کا میں پابند نہیں ہوں اور عوامی سطح پر تو بالکل بھی نہیں ہوں. میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں.
پہلے 10 یا 12 دن میں ہم نے کیس کے شواہد ایک ایک کر کے جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے، اور اس کے لیے آپ کو جو کہ اسٹرانگ افیکٹو فور فرنٹ پہ اسٹریٹجی چاہیے تھی وہ ہم نے عدالت میں جو ہے وہ ٹینجیبل مٹیریل کی بیسس پہ، یعنی کہ مواد کی بیسس پہ جو عدالت کے سامنے رکھا، نہ کہ ازمپشن کی بیسس پہ ہم نے یہ سبسٹینشیٹ کیا کہ یہ ممکنہ طور پر اس کے جو اغوا کار ہیں وہ کون ہیں، جس سے عدالت کے سامنے ہمارا کیس ڈیولپ ہو گیا، اور جس کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ عدالت نے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو انتہائی احسن طریقے سے نبھایا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا جو 21 مئی سے لے کر جب میں پاکستان واپس آیا تو 8 جون تک کا تھا، جہاں پہ ہم نے آئی جی پنجاب کو اس مقدمے میں نامزد کیا، اور بار بار جو ہے وہ مزید شواہد ایسے دیے کہ جس میں ہم نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ انہوں نے پولیس بھی جو ہے وہ اس کیس میں سہولت کاری جو ہے وہ کر گئی ہے، اور یہ اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ بعد ازاں جو ہے وہ عدالت کی مداخلت پہ عدالت کے وزڈم کے مطابق جو ہے ایک ایسا جوائنٹ ورکنگ گروپ سامنے آیا جس میں کہ جو ہمارے اور اداروں کے درمیان جو ہے جو بھی معاملات تھے اس کو حل کرنے کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے اور بغیر جو ہے وہ کسی الزامات لگائے ایک دوسرے پر نیمنگ اور شیمنگ اور امبیرسمنٹ سے سب کو بچانے کے لیے، اور مزید جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا ہونے سے یا اور مزید جو ہے وہ ہماری آپس میں لڑائی ہونے سے عدالت نے ایک مثبت کردار ادا کیا، جس سے میں یقینی طور پر آپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران ریاض کی ابتدائی دنوں میں جو اسپیکولیشنز اور مس انفارمیشن اور مس رپورٹنگ کے تحت جو ہے وہ، جب میں آپ کو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ افواہ ساز یا جیل ساز لوگ جنہوں نے اس کی منفی خبریں پھیلائی ہیں، منفی خبریں اس کی زندگی موت سے متعلقہ، میں ہمیشہ تمام پبلک کو یہ کہتا ہوں اور آج بھی میں یہ جو سے بار بار کہتا ہوں کہ عمران ریاض کے لیے مؤثر آواز اٹھائیں اس کی بازیابی کے لیے، اور برائے مہربانی یہ جو لوگ اسپیکولیشن کرتے ہیں ان کو ڈسکریج کریں۔ اسپیکولیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت اور مواد کے عمران ریاض کی زندگی موت سے متعلقہ کہ جی عمران ریاض جو ہے وہ شاید ممکنہ طور پر خدا نخواستہ زندہ نہ ہیں، اس طرح کے جو جیل ساز ہیں، افواہ ساز ہیں، ان کی باتوں میں جو ہے نہ کوئی تقویت ہے نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ ہم نے جس شعبے باز نے اگر ایسی ہوائیں اڑائی بھی ہیں یا ایسے ریومر اڑائے ہیں، اس سے بذاتی طور پر بذات خود ممکنہ طور پر جتنے لوگوں سے رابطہ کر سکتے تھے وہ کیا، اور کہا کہ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں ثبوت دیں، اور مفروضوں کی بنیاد پر ایسی بات مت کریں، چونکہ جو ہمارے پاس ثبوت ہیں، جو ہمارے پاس مواد ہے جس کو ہم پبلک ڈومین میں نہیں لے کے آ رہے، اور سنجیدہ معاملات میں جہاں بھی ہمیں وہ ثبوت اور مٹیریل جس حد تک فراہم کرنا چاہیے تھا اور جس حد تک فار دا ٹائمنگ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی ہم نے فراہم کر کے اس کی خیریت سے بازیابی جو سا ہے، خیریت سے متعلقہ جو سا ہے وہ اپنا کیس اسٹیبلش کیا۔ اور اب پچھلے 1 مہینے میں اور عمران ریاض کے والد اور اس کی فیملی کے باقی ممبر جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت مسئلہ حل کرنے کے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں نبیل، یا تو ہم اس مسئلے کو لڑائی کر کے حل کر لیں ریاستی اداروں سے اور جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں، یا پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملے کو ان کے ساتھ تعاون کر کے اور ان کا تعاون لے کے حل کر لیں۔ اس وقت ملک میں جتنے سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز ہیں ان حالات میں زیادہ بہتر بات یہی ہے، اور یہی جو ہے وہ کامن وزڈم ہے جس کی بیسس پہ، کلیکٹیو وزڈم کی بیسس پہ ہم نے ساروں نے حکمت عملی فار دا ٹائم بینگ، وقتی حکمت عملی، اور اس حکمت عملی کی صرف واحد شرط یہ ہے ہمارے اس وقت فور فرنٹ پہ آ کے اگریسو نہ ہونے کی، کہ ہمیں بار بار اعلیٰ ترین سطح سے ذمہ دار ترین جو سا ہے وہ لوگ اس کی خیریت سے متعلقہ اشارے جو سے ہیں وہ واضح طور پر دے چکے ہیں، ذمہ دارانہ طور پر ہمیں آگاہ کر چکے ہیں کہ جتنے ثبوت ہمارے سامنے آئے ہیں، جتنے ہمارے پاس ثبوت ہیں اور جتنے ان کے پاس ثبوت ہیں، اس کی روشنی میں یہ لازمی طور پر ہم ایک کامن وزڈم جو ہے اور کامن کنسنسس ڈیولپ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ ثبوتوں کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ وہ انشاءاللہ بارک و تعالیٰ خیریت سے ہے، اور اس کی بازیابی کے لیے ممکنہ طور پر اگر کوئی انتظامی رکاوٹ ہے تو بھی ہم اس کو باہمی رضامندگی کے ساتھ